آج کی کہانی ہے پاکستان کے شہر کراچی سے۔ آج کی کہانی سننے کے بعد آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی آپ کو بے چین کر دے گی اور سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ واقعی ایک انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس حد تک گر سکتا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سچ ہے اور اس بات نے پوری انسانیت کو شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ تو آئیے اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ورلڈ ان اردو میں سلمان بیگ کی طرف سے السلام علیکم۔ یہ واقعہ پاکستان کے شہر کراچی کے ایک علاقے میں پیش آیا۔ تاریخ تھی 31 اکتوبر 2011۔ شام کا وقت تھا، اندھیرا پھیل چکا تھا۔ قبرستان میں کام کرنے والے لوگ باہر ایک جگہ بیٹھے کچھ بات چیت کر رہے تھے کہ اچانک ایک آدمی جو وہیں کام کرتا تھا قبرستان کے اندر سے بھاگتا ہوا آیا۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ اتنا خوف زدہ تھا کہ اس کے منہ سے الفاظ تک نہیں نکل رہے تھے۔ وہ بس بار بار قبرستان کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ شاید قبرستان کے اندر کچھ گڑبڑ ہے۔ اس آدمی کی یہ حالت دیکھ کر باقی لوگوں کی بھی جان پر بن آئی، کیونکہ ایک تو قبرستان، اوپر سے رات کا وقت۔ مگر وہ سب لوگ ہمت کر کے اکٹھے اندر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس آدمی کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ڈرتے ڈرتے وہ اس آدمی کے اشاروں کے مطابق اس جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں جا کر ان کے بھی ہوش اڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ایک قبر کا ایک طرف کا حصہ کھلا ہوا ہے اور لاش کے اوپر جو پتھر کا سلیب تھا وہ ہٹا ہوا ہے۔ بعد میں جو حقیقت سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اس قبرستان میں کام کرنے والے رفیق نامی شخص کا ایک دوست وزیرے تھا۔ دونوں کی دوستی بہت گہری تھی۔ وزیرے نے ایک دن رفیق کو پوری بات بتائی اور اسے بھی اس گھناؤنے کام میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد دونوں مل کر یہ کام کرنے لگے۔ ان دونوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ عصر کی نماز کے وقت کا انتظار کرتے۔ اسلام میں 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے اور عصر کی نماز شام تقریباً 4 سے 5 بجے کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ اس وقت جب بھی کوئی لاش دفنانے کے لیے آتی، دونوں اس پر نظر رکھتے، پھر یہ کوشش کرتے کہ پتہ چل سکے یہ لاش مرد کی ہے یا کسی عورت یا پھر لڑکی کی۔ لاش کی پہچان کرنے میں انہیں زیادہ محنت نہیں لگتی تھی، کیونکہ مسلم روایات کے مطابق اگر لاش کسی عورت کی ہو تو اس کی قبر پر ایک چادر ڈال دی جاتی ہے۔ وہ چادر ایک نشانی ہوتی تھی کہ یہ لاش کسی عورت یا لڑکی کی ہے۔ چادر دیکھتے ہی دونوں سمجھ جاتے کہ یہ کسی عورت یا لڑکی کی میت ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وزیرے کی موت ہو گئی، کیونکہ وہ نشہ اور دیگر منشیات کا زیادہ استعمال کرتا تھا، مگر رفیق پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اکیلا ہی یہ شیطانی کام کرتا رہا۔ بات ہے 31 اکتوبر 2011 کی۔ عصر کے وقت ایک نوجوان لڑکی کی میت کو دفنایا گیا۔ اس لاش پر رفیق کی نظر پہلے سے تھی۔ 2 سے 3 گھنٹے بعد جب سارے رشتہ دار دفنا کر اور دعا پڑھ کر واپس جا چکے تھے تو رفیق اس کی قبر کے پاس جا پہنچا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے قبر کا ایک طرف سے حصہ کھولا، سلیب ہٹایا اور اندر چلا گیا۔ اپنے بیان میں رفیق نے بتایا کہ جب وہ قبر کے اندر گیا اور جب وہ اس مردہ لاش کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہا تھا تو اچانک اس کی نظر اس لڑکی کے چہرے پر پڑی۔ دراصل کفن کے اوپر جو چادر ڈالی گئی تھی وہ چہرے سے ہٹ گئی تھی، اور اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ تدفین کے وقت کپڑا کہیں سے کھسک جاتا ہے، کیونکہ اسے بہت زیادہ کس کر نہیں باندھا جاتا۔ سوچے اس لڑکی کے لواحقین پر کیا گزری ہوگی جب انہیں پتہ چلا ہوگا کہ جس قبر میں انہوں نے اپنی بیٹی یا بہن کو دفنایا ہے وہاں اس کی میت کے ساتھ یہ گناؤنا عمل ہوا ہے۔ یہ معاملہ جب عدالت میں پہنچا تو فیصلہ ہوا کہ تمام 48 مقدمات کی الگ الگ سماعت ہوگی۔ ان میں سے 10 سے 8 مقدمات میں ملزم کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے۔ انسان جیتے جی بہت سے دکھ، درد اور غم سہتا ہے، مگر مرنے کے بعد بھی اگر اسے چین نہ ملے تو وہ کہاں جائے۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہتا، مگر اسی دنیا کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کو سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ شخص آج بھی زندہ ہے اور آج بھی پاکستان کی جیل میں قید ہے۔ آج بھی ہر پاکستانی اس کی پھانسی کا انتظار کر رہا ہے،
کیونکہ باقی مقدمات ابھی بھی عدالت میں ہیں اور ان کے فیصلے آنا باقی ہیں۔ امید ہے اسے جلد ہی پھانسی دے دی جائے گی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ورلڈ ان اردو کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔